علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ، علم روشنی ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب التجوید کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4، کچھ ضروری اصطلاحات۔ نمبر 1، حروف۔ حروف کسے کہتے ہیں؟ الف سے یا تک تمام حروف ہیں، الف سے لے کر کے یا تک، الف با تا سا وغیرہ، یہ تمام حروف ہیں جن کی تعداد 29 ہے۔ ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ الف سے لے کر کے یا تک جو حروف ہیں انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، حروف حلقی۔ وہ تمام حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان کی تعداد 6 ہے، یعنی جو حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف حلقی کہتے ہیں، اور یہ 6 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، غین، حا، غین، خا۔ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ نمبر 3، حروف مستعلیہ۔ وہ حروف جو ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، جو حروف ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 7 ہے: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ حروف مستعلیہ کا مجموعہ خص ضغط قذ ہے، اسے یاد رکھ لیں، حروف مستعلیہ یاد ہو جائیں گے، خص ضغط قذ۔ نمبر 4، حروف شفوی۔ حروف شفوی وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ شفتن کا معنی ہے ہونٹ، تو جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف شفوی کہتے ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے 4 ہیں، حروف شفوی تعداد کے اعتبار سے 4 ہیں: با، میم، واو، فا۔ نمبر 5، حروف مدہ۔ بریکٹ میں لکھا ہے حروف ہوائیہ۔ حروف مدہ کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ یا حروف ہوائیہ یہ وہ حروف جو ہوا پر ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہوا پر ختم ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ حروف مدہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ الف ما قبل مفتوح، یعنی الف اور اس سے پہلے فتحہ ہو، مفتوح ہو، زبر ہو۔ واو ساکن ما قبل مضموم، واو ساکن اس سے پہلے ضمہ ہو۔ یا ساکن ما قبل مکسور، اسے کہتے ہیں حروف مدہ۔ الف ہو اس سے پہلے فتحہ ہو، واو ساکن اس سے پہلے ضمہ، اور یا ساکن اس سے پہلے کسرہ، ٹھیک ہے نا۔ ان تینوں کی مثال اوتینا اس میں آ جائے گی، اوتینا، ٹھیک ہے نا، اس میں تینوں کی مثال آ جائے گی۔ نمبر 6، حروف لین۔ حروف لین وہ حروف جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں۔ لین کا معنی ہے نرمی، تو جو حروف نرمی سے پڑھے جاتے ہیں انہیں حروف لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو اور یا ساکن ما قبل مفتوح، واو ساکن ہو یا ساکن ہو، ان سے پہلے اگر فتحہ ہو تو اسے واو یا اسے لین کہیں گے۔ اگر واو ہو تو واو لین، اگر یا ہو تو یا لین، ٹھیک ہے نا۔ واو ساکن ما قبل مفتوح کو واو لین، یا ساکن ما قبل مفتوح کو یا لین کہتے ہیں، کیونکہ انہیں نرمی سے پڑھا جاتا ہے اس لیے انہیں حروف لین کہتے ہیں۔ نمبر 7، حرکت۔ حرکت کا معنی کیا ہے؟ زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں، زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں، اور پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں جو حرف کے اوپر آتے ہیں، اور ان کی مجموعی طور پر
حرکات کہتے ہیں، ان تمام کو، ان کو مجموعی طور پر حرکات کہتے ہیں۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، تو ان تمام کو یعنی زبر زیر پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 فتحہ اشباعی، کھڑے زبر کو کہتے ہیں۔ اشباع کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، تو فتحہ اشباعی کسے کہتے ہیں؟ کھڑے زبر کو کہتے ہیں، کیونکہ کھڑے زبر کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے اسے فتحہ اشباعی کہتے ہیں۔ نمبر 9 ضمہ اشباعی، الٹے پیش کو کہتے ہیں۔ ضمہ اشباعی کسے کہتے ہیں؟ الٹے پیش کو ضمہ اشباعی کہتے ہیں۔ نمبر 10 کسرہ اشباعی، کھڑے زیر کو کہتے ہیں۔ کھڑے زیر کو کسرہ اشباعی کہتے ہیں۔ ان سب کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 11 متحرک، متحرک سے مراد کیا ہے؟ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو، تو جس حرف پر حرکت یعنی زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ نمبر 12 فتحہ، زبر کو کہتے ہیں، فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں جس پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں۔ نمبر 13 کسرہ، زیر کو کہتے ہیں۔ جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسرہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، تو جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے کسرہ زیرو کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ نمبر 14 ضمہ، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ جس حرف پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 15 تنوین، دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں، اسی طرح دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر ان میں سے کوئی ہو، دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، اسے منون کہتے ہیں۔ نمبر 16 نون تنوین، ٹھیک ہے، ایک تنوین ایک ہے نون تنوین۔ تنوین کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، نکلتی ہے، اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ جیسے زیدن، تو زیدن کے آخر میں تنوین ہے، اس کو ادا کرتے وقت نون کی آواز آ رہی ہے، زیدن، نون کی آواز آئی نا، تو یہ جو ہے نون تنوین ہے۔ نمبر 17 ما قبل حرف، ما قبل حرف، کسی حرف سے پہلے والے حرف کو ما کہتے ہیں، یعنی کسی حرف کے پہلے والے حرف کو ما قبل حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ما قبل حرف۔ نمبر 18 ما بعد حرف، کسی حرف کے بعد والے حرف کو کہتے ہیں۔ کسی حرف کے بعد کوئی حرف ہو تو اسے ما بعد حرف سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 19 ترتیل، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیل بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ علم تجوید اور علم وقف کی رعایت کے ساتھ صحیح و صاف پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر صحیح اور صاف پڑھنا ترتیل ہے۔ اگر کوئی ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھے لیکن صحیح نہ پڑھے، صاف نہ پڑھے، تو یہ ترتیل نہیں کہلائے گا۔ تجوید کے مطابق ہو، قواعد کے مطابق ہو، صحیح ہو اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے تو ترتیل ہے۔ جیسے قراء حضرات محافل میں تلاوت کرتے ہیں، جلسے وغیرہ میں عام طور پر اسی طرح تلاوت کرتے ہیں، یعنی ترتیل کے ساتھ ہی تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 20 حدر، جلدی جلدی پڑھنا جس سے تجوید نہ بگڑے۔ قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنا یہ حدر کہلاتا ہے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ تجوید نہ بگڑے، تجوید کے ساتھ جلدی جلدی پڑھا جائے۔ اگر اتنی جلدی پڑھا کہ تجوید کی رعایت نہ ہوئی، کوئی قاعدہ یعنی حروف جو ہیں آپس میں ممتاز نہ ہو سکے، تجوید کا لحاظ نہ کیا گیا، تو پھر وہ حدر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ لحن ہو جائے گا۔ حدر جلدی جلدی پڑھنا جس سے تجوید نہ بگڑے، جیسے امام تراویح میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 21 تدویر، ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار سے پڑھنا، یعنی نہ بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور نہ ہی بالکل رفتار سے پڑھنا، بلکہ دونوں کے درمیانی رفتار میں پڑھنا، یہ تدویر کہلاتا ہے۔ جس طرح امام فجر، مغرب اور عشاء میں
قدر بلند آواز میں پڑھتا ہے. عام طور پر مغرب وغیرہ میں اس طرح پڑھتے ہیں. نمبر 22 اظہار. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا. یہ باب افعال کا مصدر ہے. اس کا معنی ہے ظاہر کرنا. نون ساکن اب کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں. نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کو بغیر گنہ کے ظاہر کرنا، ظاہر کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے نا. نون ساکن ہو، اس طرح نون تنوین ہو یا میم ساکن ہو، ان کو بغیر گنہ کیے ظاہر کر کے پڑھنا اظہار کہلاتا ہے. نمبر 23 اقلاب. اقلاب کا معنی ہے تبدیل کرنا. یہ لغوی معنی ہے. اور اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل دینا. نون ساکن کو یا نون تنوین کو میم سے بدل دینا اقلاب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اس کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. نمبر 24 اخفا. اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا. نون ساکن اور میم ساکن کو چھپا کر ادا کرنا، یعنی صاف طور پر ادا نہ کرنا، انہیں چھپا کر ادا کرنا، ان کی آواز کو چھپا دینا، یہ اخفا کہلاتا ہے. ناک میں لے جانا اخفا کہلاتا ہے. نمبر 25 غنہ. غنہ ناک میں آواز لے جانا کہتا ہے. غنہ کیسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. نمبر 26 موقوف علیہ، جس حرف پر وقف کیا جائے. موقوف علیہ کیسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر وقف کیا جائے اسے موقوف علیہ کہتے ہیں. نمبر 27 وقف. وقف کا لغوی معنی ٹھہرنا، رکنا. ٹھہرنے کو، رکنے کو وقف کہتے ہیں. اصطلاح تجوید میں کلمے کے آخر پر سانس اور آواز توڑ دینا. علم تجوید کی اصطلاح میں کلمے کے آخر پر سانس اور آواز دونوں کو توڑ دینا. صرف آواز توڑ دیں، سانس جاری رہے تو اسے وقف نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا. سانس اور آواز دونوں توڑ دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ وقف کہلاتا ہے. اور موقوف علیہ، جس پر وقف کیا جائے، براکٹ میں دے دیا جس پر وقف کیا جائے، یعنی موقوف علیہ اسے کہتے ہیں جس پر وقف کیا جائے. اگر متحرک ہو تو ساکن کر دینا وقف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کلمے کے آخر پر سانس اور آواز توڑ دینا، اور موقوف علیہ اگر متحرک ہو تو اسے ساکن کر دینا وقف کہلاتا ہے. نمبر 28 ادغام. ادغام کا لغوی معنی ہے ملانا. دو حرفوں کو ملا دینا ادغام کہلاتا ہے. تو جن دو حرفوں کو ملائیں گے ان میں سے جو پہلا حرف ہے اسے مدغم اور دوسرا حرف مدغم فی کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کو بیان کیے، پہلا مدغم اور دوسرا مدغم فی کہلاتا ہے. نمبر 29 مدغم فی. جس حرف پر ادغام کیا گیا ہو، جس حرف پر ادغام کیا گیا ہو اسے مدغم فی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس حرف میں ادغام کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اسے مدغم فی کہتے ہیں. نمبر 30 سکون. سکون جزم کو کہتے ہیں. نمبر 31 ساکن. جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جس حرف پر کوئی سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب سوالات کر رہے ہیں. سوالات سبق نمبر 4. نمبر 1 حروف تہجی سے کیا مراد ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ حروف تہجی سے مراد کیا ہے؟ الف سے لے کر کے یا تک جو حروف ہیں انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے. ان کی تعداد 29 ہے. نمبر 2 حروف مدہ اور حروف لین سے کیا مراد ہے؟ حروف مدہ سے مراد وہ حروف ہیں جو ہوا پر ختم ہوتے ہیں، اور یعنی الف ما قبل مفتوح، واو ساکن ما قبل مضموم، یا ساکن ما قبل مکسور، یہ حروف مدہ سے مراد. اور حروف لین سے مراد واو یا ما قبل مکسور. ٹھیک ہے نا. واو اور یا ساکن، واو ساکن اور یا ساکن ما قبل مفتوح کو حروف لین کہتے ہیں. نمبر 3 ترتیل، حدر اور تدویر کی تعریف بیان کریں. ترتیل قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے مطابق صاف صاف پڑھنا. حدر قرآن پاک کو تیزی سے پڑھنا لیکن تجوید نہ بگڑے. ہاں، تدویر قرآن پاک کو ترتیل اور حدر کے درمیان پڑھنا، یہ تدویر کہلاتا ہے. نمبر 4 سوال نمبر 4 موقوف علیہ، مدغم فی، نون تنوین، حرکت، ہر ایک کی تعریف بیان کریں. موقوف علیہ اس حرف کو کہتے ہیں جس پر وقف کیا گیا. مدغم فی اس حرف کو کہتے ہیں جس میں ادغام کیا گیا. نون تنوین اس نون کو کہتے ہیں، یعنی تنوین کو ادا کرتے وقت جو نون کی آواز آتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. تنوین ادا کرتے وقت جو نون کی آواز آتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں. حرکت
زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 5 حروف حلقی، حروف مستعلیہ، حروف شفوی سے کون کون سے حروف مراد ہیں، نیز حروف مستعلیہ بیان فرمائیں۔ حروف حلقی سے مراد وہ حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حروف مستعلیہ سے مراد وہ حروف ہیں جنہیں ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، یہ 7 ہیں: خص، ضغط، قذ، ان کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، خا، صاد، ضاد، طا، ثا، غین، قاف۔ حروف شفوی، حروف شفوی ان حروف کو کہتے ہیں جو ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ 4 ہیں: با، فا، میم، واو۔ نمبر 6 فتحہ اشباعی اور کسرہ اشباعی سے کیا مراد ہے؟ کھڑے زبر کو فتحہ اشباعی اور کھڑے زیر کو فتحہ کسرہ اشباعی کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل حروف کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے حمزہ، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، با حروف شفوی میں سے ہے، قاف، طا، صاد، ظا اور ضاد، یہ پانچوں، قاف سے لے کر کے ضاد تک یہ پانچوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یعنی ان کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ فا یہ حروف شفوی میں سے ہے، میم بھی حروف شفوی میں سے ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح درسی کتب کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو اور اس کی لنک کو خوب شیئر کریں، خوب عام کریں۔ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا مشورہ دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔